فضل بھائی مجھے بتائیں کہ پاکستانی پاسپورٹ فورتھ ورسٹ پاسپورٹ کیوں ہے, اتنا ویک کیوں ہے؟ سمپل بتاؤں پلیز. تعلیم کی کمی ہے اور ان کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں ایکسپرٹ جو ان کو بتا سکے کہ باہر ملک جا کے آپ نے کام کیسے کرنا ہے. پاکستان میں بے روزگاری ہے, جو بھی ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے, پنجاب کے, سندھ کے, وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں, جو ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں ایکسپرٹ جو باہر کے ملک کی ڈیمانڈس, جو لیبر کی ڈیمانڈس یا جو بھی نوکریوں کی ڈیمانڈس آتی ہیں اس کو پوری طرح پاکستانی تک پہنچا سکے. پوری دنیا میں جب کی ڈیمانڈ آتی ہے اور یہ کام ہوتا ہے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس کا. اور پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے آرگنائزیشنس, جیسا ٹریول ایجنسی ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریول ایجنسی باہر بھیجتی ہے, ایسا نہیں ہے. جاب کے لیے نہیں بھیجتے ٹریول ایجنسی. ٹریول ایجنسی کا کام ہے خالی گھومنے پھرنے بھیجنا یا بزنس بھیجنا, ویزا لگانا, تفریح. لیکن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس کا کام ہے کہ باہر ملک سے ڈیمانڈز لینا, پاکستانی جو لوگ ہیں جو باہر ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سارے ان کی میچ کروانا, ان جیسے جو جاتے ہیں ان کو میچ, اور پھر ان کو نوکریاں دلوانا, ہائرنگ کروانا, ان کی ہائرنگ کروانا, ڈاکیومنٹیشن دیکھنا. اور لیکن یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز 90% جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ہیں ان میں اسکیمز بھی بہت ہوتے ہوں گے. اسکیمس تو ہر کام میں ہے نا, ٹریول ایجنسی کے کام میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ان کو اچھے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نہیں ملتے, کام کی ڈیمانڈس نہیں ملتی, جاب نہیں ملتی, پھر وہ چاہتے ہیں کہ ویزا لیں اور وہاں جا کے سلپ ہو جائے, پھر وہ نوکریاں ڈھونڈیں وہاں پر, پھر وہ نوکریاں ڈھونڈیں, پھر وہ کام کرے, پھر وہ پاکستانی کی ورک پاسپورٹ کی ویک ہوتی ہے کہ پاکستانی آ کے یہاں پہ سلپ ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, پھر واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ سب اپنی کشتیاں جلا کے آیا ہوتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ میں باہر ملک میں کام کروں, اپنے ملک میں پیسہ بھیجوں, ٹھیک ہے, اور سیٹل ہو جاؤں, اس نیت سے زیادہ. لیکن چاہے وہ غریب جاہل پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور جو پڑھے لکھے بھی ہو وہ بھی سب ایسا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پاسپورٹ کی ویکنیس پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں. جب ان کو نوکریاں اچھی نہیں ملتی کیونکہ لیگل وے سے جاتے نہیں ہو, تو پھر وہ نہیں ملتی, تو پھر وہ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں ان کا ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر خدا نہ خواستہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں تو ملک کا نام خراب ہوتا ہے. تو یہ سارا سسٹم ہے. یہ سسٹم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر اچھے مل جائیں اور یہ ملک کے کونے کونے میں اپنے پیغام پہنچائیں کہ ہم آپ کو اچھی جاب دلوائیں گے باہر ملک میں جو کام کرنا چاہتے ہیں, پھر کام اچھا ہوگا. اور اس میں بہت بڑا ریزن ڈنکی کا بھی ہے کہ انلیگلی یہاں سے جب جاتے ہیں تو وہ بھی پاکستان, یہ بھی پروموٹرز ہوتے ہیں ایک طرح سے, جاہل پروموٹرز ہوتے ہیں جو اس جاہل سے نہیں, ان نون پڑھے لکھے لوگوں کو ان کو وہ اپروچ کرتے ہیں اور پھر ان کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتا دیں کہ یہ راستہ ہوگا, جو بھی یہ پیسہ لگے گا اتنا ہوگا, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جائیں باہر اور کام کریں. تو یہ نا صرف اور صرف سسٹم اچھا ہونا چاہیے. جہاں تک دنیا بھر میں ریکروٹمنٹس کی ایونٹس ہوتے ہیں, سب ایک ساتھ ملتے ہیں اور پھر وہاں سے ڈیمانڈس جنریٹ ہوتی ہیں. اس ڈیمانڈس میں ہمارے پروموٹرس کا کام ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کریں, ان سے بات کریں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے ہنرمند لوگ موجود ہیں ہر طبقے میں, تاکہ وہ لوگ ان کے, اور پھر یہ پاسپورٹ کی ورک کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ فارن افیئرس. ٹھیک ہے نا. پاکستانی پاسپورٹس کو مستحکم کرنے میں فارن افیئرس کا بھی بڑا کردار ہے, تاکہ جو ملک سے وہ دوسرے ممالک سے ان کے جتنے اچھے تعلقات بڑھتے جائیں گے وہ, اور تاکہ پھر ان کے ویزا ایزی ہوں گے پاکستانیوں کے لیے. جو ویزا ایزی ہوں گے تو پھر پاکستانی ٹریول کرے گا تو پھر پاکستانی کی ورتھ بنے گی. اور یو رائٹ, بیکاز اس میں فارن افیئرس کا جو ہے نا 50% کردار ہے. ایز اے ٹریولر تو ہمارا ہے کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں, لیگل نہ کریں, بٹ یہ ہے کہ ہماری جب فارن افیئرس ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. فار ایگزامپل یہ کہ ابھی تھائی لینڈ کا ای ویزا ہو گیا, تو یہ فارن افیئرس کا کمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ای ویزا اور ڈاکیومنٹ والے ویزا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اب ڈاکیومنٹ والا ویزا یہ ہوتا ہے اس میں ڈاکیومنٹ جمع کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو پھر مینولی جو ہے نا سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس, پھر آپ کا جو ہے نا پاسپورٹ پہ اسٹیکر لگ کر آتا ہے. یہ اگر کیٹیگری ہے تو اس کیٹیگری کی وجہ سے نا اس کا مطلب یہ کہ ویزا ریکوائرڈ ہے اور بڑا سخت ویزا ریکوائرڈ ہے, تو اس کی وجہ سے نا آپ کا پاسپورٹ انڈیکس میں لیول گر جاتا ہے. لیکن ای ویزا آ گیا تو اس کا مطلب ویزا کے لیے آسانی ہو گئی, تو آپ کا پاسپورٹ لیول جو ہے وہ بڑھ گیا. اس طرح سے بالی کا ای ویزا آ گیا,
گیا بڑھ گیا, ملیشیا کا ای ویزا آ گیا بڑھ گیا, ازبکستان کا ای ویزا آ گیا بڑھ گیا. اس طرح سے جتنے کنٹریز ہیں قریب کے یا دور کے افریقن کنٹریز, بڑے چھوٹے کنٹریز, ہم یو ایس اور یو کے کی بات نہیں کر رہے یا شینجن کی بات نہیں کر رہے, اس کے علاوہ بھی دنیا میں 150 ملک ہیں یار, ٹھیک ہے. تو ان کے اس طرح سے اگر ای ویزا آنے لگ گئے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم چوتھے ورش سے جو ہے وہ بیسٹ 50 میں تو آ سکتے ہیں آرام سے, جو کہ میری نظر میں ہم آرام سے بیسٹ 50 میں آ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جن کی اکانومی خراب ہے لیکن وہ پھر بھی بیسٹ 50 میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا فارن افیئرز اچھا ہے.